پیارے ناظرین، یوم عاشورہ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش کے لوگ اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اس بارے میں قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات ان تک پہنچی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو بھی اچھے کام کرتے تھے، ان کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ اتفاق و اشتراک فرماتے تھے، اور اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ حج میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ اپنے اسی اصول کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے ہمراہ یوم عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہاں یہودیوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، اور ان کی یہ روایت پہنچی کہ یہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن کا روزہ رکھا کریں۔ بعض احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کا ایسا تاکیدی حکم دیا جیسا حکم فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم شریف میں سلمہ بن اکوع اور ربیع بن معوذ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہو تو وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائیں بلکہ روزہ داروں کی طرح رہیں۔ لیکن بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو یوم عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفلی روزہ کی سی رہ گئی۔ لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اسی روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ یوم عاشورہ بڑا ہی محتمم بشان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے، نمبر 1، یوم عاشورہ میں ہی زمین و آسمان، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ نمبر 2، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی۔ نمبر 3، اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 4، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ نمبر 5، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلزار کی ہوئی۔ نمبر 6، اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 7، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ نمبر 8، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ نمبر 9، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل ہوئی۔ نمبر 10، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ نمبر 11، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ نمبر 12، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ نمبر 13، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ نمبر 14، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب الہی ٹلا۔ نمبر 15، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 16، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 17، اسی دن دنیا میں پہلی بار رحمت نازل ہوئی۔ نمبر 18، اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ نمبر 19، اسی دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ نمبر 20، اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جگر گوشہ بطول فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ نمبر 21، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ پیارے ناظرین، آئیے اب یوم عاشورہ کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں۔
مذکورہ بالا واقعات سے تو یوم عاشورہ کی خصوصی اہمیت کا پتہ چلتا ہی ہے۔ علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس دن کی متعدد فضیلتیں وارد ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام اس قدر کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشورہ کے، اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضان کے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم عاشورہ کے روزے کا کرتے تھے، اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ یوم عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ان احادیث مبارکہ سے ظاہر ہے کہ یوم عاشورہ بہت ہی عظمت و تقدس کا حامل دن ہے، لہٰذا ہمیں اس دن کی برکات سے مکمل فیض اٹھانا چاہیے۔ پیارے ناظرین، یوم عاشورہ کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ میں محرم کے پورے ہی مہینے کو خصوصی عظمت حاصل ہے۔ چنانچہ 4 وجوہات کی بنا پر اس مہینے کو تقدس حاصل ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے یہ سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے کے روزے رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ایک بار یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کسی نے کیا تھا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم الحرام میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول ضرور فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا ہے۔ لہٰذا مندرجہ بالا احادیث مبارکہ سے دوسری وجہ یہ معلوم ہوئی کہ یہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا خاص مہینہ ہے، تو اس ماہ کی اضافت اللہ کی طرف کرنے سے اس ماہ کی خصوصی عظمت و فضیلت ثابت ہوئی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم یعنی کہ ان 4 مہینوں میں سے ہے کہ جن کو دوسرے مہینوں پر ایک خاص مقام حاصل ہے، اور وہ 4 مہینے یہ ہیں: نمبر 1 ذی قعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم الحرام، نمبر 4 رجب المرجب۔ محرم کے مہینے کی فضیلت و احترام کی چوتھی وجہ یہ ہے، چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام میں روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے، چنانچہ اسے نیکیوں سے معمور کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان روزوں کی برکت کو پورا سال رکھے گا۔ پیارے ناظرین، اب جان لیجئے کہ یوم عاشورہ میں کرنے والے کام کون کون سے ہیں۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں یوم عاشورہ سے صرف 2 چیزیں ثابت ہیں۔ نمبر 1 روزہ، جیسا کہ اس سلسلے میں روایات گزر چکی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار و مشرکین کی مشابہت اور یہود و نصارہ کی بود و باش اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حکم کے تحت چونکہ یوم عاشورہ کا ایک روزہ رکھنا یہودیوں کے ساتھ اشتراک اور تشابہ تھا، جبکہ دوسری طرف اس کو چھوڑ دینا اس کی برکات سے محرومی کا سبب تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ یوم عاشورہ کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور ملا لو۔ بہتر تو یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو، لیکن اگر کسی وجہ سے 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکو تو پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لو، تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تشابہ نہ رہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا، تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن کو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں، تو کیا اس میں ایسی کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟
کہ جس کے بعد یہ اشتراک یا تشابہ والی بات ہی ختم ہو جائے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں کو بھی روزہ رکھیں گے اور 10ویں کا بھی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ مسلم شریف 389۔ ناظرین کرام، دوسرا کام جو اس مہینے میں کرنا ہے وہ ہے اہل و عیال پر رزق میں فراخی۔ لہٰذا شریعت اسلامیہ نے اس دن کے لیے دوسری تعلیم دی ہے کہ اس دن میں اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت اور فراخی کرنا اچھا ہے، کیونکہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمام سال فراخی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراخی اور وسعت کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کے رزق میں فراخی اور وسعت عطا فرمائے گا۔ روایت البحق الترغیب والترہیب 115۔ پیارے ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں ان غلط باتوں کی جو محرم الحرام کے حوالے سے عوام کے اندر مشہور ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر گوشت گھر میں موجود نہیں ہونا چاہیے، اس سے بے برکتی ہوتی ہے اور نقصانات ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت جو ہم فریج میں رکھتے ہیں وہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر محرم الحرام کے مہینے میں فریج میں گوشت رکھا رہا تو گھر میں بہت ہی زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بہت غلط بات ہے۔ شروع میں جب اسلام میں قربانی کی جاتی تھی تو اس وقت یہ حکم تھا کہ 3 دن کے اندر قربانی کے گوشت کو ختم کرنا چاہیے، لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر محرم الحرام کے دنوں میں گوشت فریج کے اندر رکھا رہا یا گھر میں پڑا رہا تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور نہ ہی گھر میں کوئی بے برکتی آتی ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں اگر ہم بستری کی جائے تو بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن ایسا کرنا ناجائز عمل ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں نکاح کرنا ناجائز ہے، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ لہٰذا محرم الحرام کے مہینے میں ایسی تمام تہمات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، اس پر عمل کرنے اور اسے آگے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔